اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی سے ڈاکٹر وسیم افندی صاحب بتاتے ہیں کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا جسے سر پر گولی لگی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا مگر نوجوان کے حواس ابھی قائم تھے۔ میری یونیفارم دیکھ کر اس نے مجھ سے التجا کی، ڈاکٹر صاحب میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا، اور ساتھ ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پر امید تھا اور وہ شخص یقینی موت دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ خیر میں نے اسے تسلی دی اور آپریشن تھیٹر پہنچے، جہاں اسے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا اور ساتھ ہی اس کی روداد بھی سنتا رہا۔ کہانی سناتے سناتے لڑکا بے ہوش ہو گیا اور اسی بے ہوشی کے دوران اس کی موت ہو گئی، مگر اس کی موت مجھے جھنجھوڑ کر رکھ گئی، شاید پڑھنے والوں کو بھی جھنجھوڑ دے۔ اس لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب لڑکے نے التجا کی کہ میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دیجیے گا بلکہ لاش عہدی سینٹر یا چھپا کے حوالے کر دیجیے گا، تو میں نے اس سے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے۔ اس نے بتایا کہ میرے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں جنہیں پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے آج 2 دن بعد مزدوری ملی اور میں دہاڑی لگا کر آ رہا تھا کہ رستے میں ڈاکوؤں نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی۔ میرے پاس کل دولت وہ آج کی دہاڑی لگ جانے والی مزدوری اور یہ ایک پرانا سا موبائل تھا۔ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید یہ 1300 روپے ڈاکوؤں کو دے دیتا، مگر مجھے پتا تھا کہ گھر میں 2 دن سے بھوکی بیٹھی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہیں۔ پیسے ڈاکو لے گئے تو میری بہنیں کیا کھائیں گی، جب کہ یہ لوگ خوف خدا سے عاری ہیں، یہ تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے۔ لہٰذا میں نے مزاحمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے محض اس 1300 روپے کی خاطر مجھے گولی مار دی۔ ڈاکٹر صاحب مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گا، مگر مجھے فکر ہے کہ میرے گھر والے جن کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں، وہ میرے لیے کفن کے پیسے کہاں سے لائیں گے، قبر کے پیسے کہاں سے لائیں گے۔ لہٰذا میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دی جائے۔ ساتھ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے اور موبائل میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا یہ پیسے گھر پہنچا دینا اور یہ موبائل بیچ کر میری چھوٹی بہن کو نئی جوتی خرید دینا۔ بہت دنوں سے ضد کر رہی تھی۔ اگر میری والدہ کا حوصلہ ہو تو انہیں تسلی دیتے ہوئے میری موت کی خبر دے دینا، ورنہ کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا کسی دوسرے شہر مزدوری کے لیے چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان حالت غنودگی میں چلا گیا اور وہیں سے موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ مگر میں تب سے سوچ رہا کہ اب تک ہم پر پتھروں کی بارش کیوں نہیں ہوئی، سیلاب ہم کو کیوں بہا نہیں لے گیا، سرکش جنات کی طرح ہمارا کلا کما کرنے کے لیے فرشتے کیوں نہیں اتر رہے، ہم لوگ اب تک قہر الہی سے محفوظ کیوں ہیں، جبکہ مسلمانوں والے اعمال ہماری اکثریت کب کی چھوڑ چکی ہے۔ بد دیانت حکمران، بد دیانت عوام،
लुटेरे हुक्मरानों, लुटेरी अवाम, कातल हुक्मरान, कातल अवाम। दूसरी तरफ इस्लाम ने एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जानो माल इज्जत को हराम करार दिया है। इन ही सवालात को सोचते हुए मैंने हर चीज़ उस नौजवान के घर वालों तक पहुंचाई, अपनी जेब से उसके कफन दफन का इंतज़ाम किया, उन लोगों के लिए मुनासिब रोज़गार बनाकर बहुत जल्द ये मुल्क छोड़कर बमै फैमिली किसी और मुल्क मुंतकिल हो रहा हूँ, क्योंकि जितनी शिद्दत से अहलियाने पाकिस्तान कहरे खुदा को आवाज़ दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता इन लोगों को तौबा की मोहलत भी मिल पाएगी। ये थी डॉक्टर वसीम साहब की ज़ुबानी सारी स्टोरी। खुदारा अपने इर्द गिर्द लोगों का एहसास करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।